ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے آتا ہوں. مفتی عامر صاحب، ایک عجیب و غریب ایک معاملہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس ملک میں، لاہور، کراچی اور علاقوں میں بھی. پتنگ بازی، اب اگر مجھے نہیں معلوم لیکن ٹھیک ہے، وہ فی نفسی ہی اگر کوئی غلط کام نہ بھی ہو تو یہ کہ اس تفریح میں دوسرے کی جان کو تو ملوث خاطر رکھا جائے. اب وہ اتنے تیز دھار اس کے وہ مانجھے یا دھاگے ہوتے ہیں کہ وہ لٹرلی لوگ مر رہے ہیں، مطلب وہ جان سے چلے گئے. میرے اپنے ایک ماتحت ہیں، اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کراچی میں کچھ دنوں پہلے، اور بس اس کو پتہ نہیں کتنے ٹانکے آئے چہرے پہ، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ یہاں لگا ہے، اگر ذرا سے نیچے لگا ہوتا تو اس کی آنکھ چلی جاتی. اور لوگ مر رہے ہیں اور شرم ہی نہیں آ رہی کسی کو، انہی دھاگوں میں پتنگیں اڑائے جا رہے ہیں. تو اس پہ جو اخلاقی ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آپ شرعی حوالے سے بتائیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈور استعمال کرتا ہے اور کوئی بندہ اس میں مر جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے قتل نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اس طرح جا رہی ہیں، اور پھر بھی وہ عجیب شرم ہی نہیں آ رہی کسی کو. میں حیران ہوں، مطلب کیا ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں شہری آبادی کے اندر، اربن سوسائٹیز کے اندر سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو رہی ہے. اس میں پتنگ بازی اور اس طرح کے مانجے استعمال کرنا، ڈور استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے، اور صرف حرام کی حد تک نہیں ہے بلکہ کئی جنایات اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ثابت ہو رہی ہیں. یعنی ایک ناجائز کام کیا، اس کے بعد جن کو اس سے تکلیف ہوئی، گردن کٹی، زخمی ہوئے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جان سے چلا گیا، اگر کوئی جان سے بھی جا رہا ہے. اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دھاگوں اور پتنگوں کا جال جو تاروں میں کہ الیکٹرک میں ڈسٹرب کر رہا ہے جس طریقے سے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ پتنگ لوٹنے کے لیے جو دوڑ رہے ہیں، جی بالکل، اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ فی نفسی آپ نے صحیح کہا کہ ناجائز نہیں تھا، لیکن فی غیر ہی جس طریقے سے جو احوال ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج اور مظاہر ہیں اس کی وجہ سے یہ سخت ترین حرام ہے، بالکل منع ہے. اچھا، کوئی گنجائش نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہمیں تو بتایا گیا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے. تو آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کام سے جب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس عمل کو آپ حرام کیوں نہیں تصور کرتے، ترک کیوں نہیں کرتے اور قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ریاست اگر اس کے اوپر کوئی اقدام لے رہی ہے، اور ریاست اگر اس کے لیے کوئی قانون سازی کر رہی ہے، اور ریاست ایسے لوگوں کو جو پتنگیں بیچ رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں، ان کو اگر پکڑ رہی ہے تو بالکل درست کر رہی ہے. یہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ سب ایک کوئی کامنٹ اس پہ کر دیں. آپ کوئی کسی بھی طریقے سے اس پروفیشن میں بھی ملوث ہے اگر کوئی پتنگیں بیچ رہا ہے، اس طرح کی ایسے دھاگے بیچ رہا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، تو یہ کام بھی حرام ہو گیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ انٹینسٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہو چکا ہے، حساسیت اس کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ نہ اخلاقی اعتبار سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ شرعی فقہی اعتبار سے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ ہی قانونی اعتبار سے اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو تو آپ کو ملٹی ڈائمینشنل انداز سے دیکھنا پڑے گا. رانگ آن مینی لیولز. بالکل، آف کورس. یعنی اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور ملک کے اندر اگر یہ والی چیز ہو رہی ہوتی تو وہاں کی حکومت اس کو برداشت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ پھر قانونی سطح پر بھی اس کا قلع کمہ ہونا چاہیے. اور حکومت، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بالکل انتظامی اعتبار سے پولیس والے اور جتنے بھی اسٹیٹ افیئرز چلانے والے افراد ہیں ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو نپٹنا چاہیے.